کھچڑی ایک عام لفظ ہے جو ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس ڈش کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دال اور چاول کو ملا کر بنائی جاتی ہے، اور یہ ہمارے خطے میں ہماری روزمرہ خوراک کا ایک اہم حصہ ہے۔ لیکن آج ہم اس کھچڑی کو ایک اور طرح سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب ہم اس کو لغت میں جا کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ملا جلا، یعنی کہ ایک ایسی چیز جو خالص نہیں ہے۔ یعنی کہ جب خوراک کی بات کریں تو دال اور چاول دونوں مکس ہیں، اگر آپ دونوں کو الگ الگ پکائیں گے تو یا پھر وہ چاول ہوں گے یا پھر وہ دال ہوگی، لیکن جب دونوں مل جائیں گے تو یہ کھچڑی بن جائے گی۔ اور یہی کچھ حال آج کل ہماری مسیحیت کا بھی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں، ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیے۔ اس تصویر میں آپ کو سب سے اوپر کلام خدا کی ایک بڑی خوبصورت اور بڑی مشہور آیت کریمہ لکھی ہوئی ملتی ہے، 23ویں زبور کی پہلی آیت، جس میں اس طرح لکھا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور پھر اس کے نیچے ہمیں صلیب کا نشان بھی نظر آتا ہے جو ہماری مسیحیت کی پہچان ہے۔ اب ایک طرف ہمارا یہ نشان، دوسری طرف کلام خدا کا وہ حصہ جو اوپر لکھا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس آیت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے خدا کے حوالے سے ہے۔ جب ہم صلیب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بطور مسیحی اس بات کا علم ہے کہ یہ ہماری مسیحیت کا نشان ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہمارے نجات دہندے خداوند یسوع المسیح نے اپنی جان قربان کی ہمارے لیے، اور اسی وجہ سے اسے ہماری نجات کے نشان کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ لیکن اس کے نیچے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور ہی ماحول نظر آتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا ماحول جو نہ تو صلیب کے پیغام کے مطابق ہے اور نہ یہ کتاب مقدس کی آیات کے مطابق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں مکس کر دی گئی ہیں، کلام خدا کو بھی رکھا گیا ہے، مسیحیت کے نشان کو بھی رکھا گیا ہے، اور ساتھ میں مزار اور پیر اور فقیر اور دنیاوی معاملات کو بھی رکھ لیا گیا ہے۔ اور یہ صرف ایک تصویر ہی نہیں ہے، یہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو آج کل آپ کو مختلف جگہوں پر اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں، اور کئی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور میں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں وہ بھی انہی باتوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، اور کئی جگہوں پر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک سالانہ میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ سارا سلسلہ کار ہوتا ہے جو ایک عام مزار کے اوپر یا عام میلوں ٹھیلوں کے اوپر جو سارے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ جو ایک پیر اور فقیر کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں اس معاملے میں بھی نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ لوگ مسیحیت میں بھی ہیں، یعنی وہ خداوند یسوع مسیح کا نام بھی استعمال کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہیں، اس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھ بھی رہے ہیں، بظاہر وہ مسیحی بھی کہلواتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں آ چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس ویڈیو کو جو ٹائٹل دیا گیا وہ یہی تھا کہ یہ ایمان یا پھر کھچڑی، یعنی کہ جو ایمان ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ تو ایک خالص چیز کا نام ہے۔ ایمان اصل میں ایک ایسی چیز کا نام ہے جو آپ کے اندر جذبہ ہے، جو آپ کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف ایک ہستی کے لیے مخصوص ہے، اور وہ ہستی آپ کا خدا قادر مطلق خدا ہے۔ جس طرح ہم اپنی روزمرہ عبادت میں بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں
کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اس بات کو دہراتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان صرف اس کی ذات پر ہونا چاہیے، اور پھر جو کچھ اس نے اپنے پاک کلام میں طریقہ کار دیا ہے پھر ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ والے جو لوگ ہیں یہ خدا کا نام تو استعمال کرتے ہیں، خدا کے پاک کلام کا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ کوئی درست کام کرنے کے لیے بھی طریقہ غلط چن لیں گے تو وہ آپ کا کام غلط ہو جائے گا۔ جس طرح کلام خدا میں ہم سیکھتے ہیں کہ جب جو اسرائیل کے لوگ ہیں اور وہ ملک مصر سے نکل چکے ہیں، کوہ سینا کا مقام ہے، وہاں پر خدا کا بندہ مقدس موسیٰ خدا کے ساتھ ملاقات کے لیے گیا ہے، اور اس کے واپس آنے سے پہلے انہوں نے اپنے لیے سونے کا ایک بچڑا بنا لیا ہے۔ اور اگر آپ اس حوالے کو بغور پڑھیں گے تو وہاں پر وہ نام بھی خداوند کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ دیوتا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے۔ اور پھر آگے جو الفاظ ہیں کہ آئیں ہم خداوند کے لیے عید کرتے ہیں، یعنی کہ یہ چیز ہم خداوند کے لیے کر رہے ہیں، نام وہ خدا کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن آگے جو انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آگے جا کر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا پھر ان سے ناراض بھی ہوا، پھر ان کو اس بات کی سزا بھی ملی۔ حالانکہ اگر نام کو دیکھا جائے تو وہ خدا کا نام استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف طریقہ دیکھا جائے تو انہوں نے طریقہ بگاڑ لیا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر خدا ان کو سزا بھی دیتا ہے۔ اور آج کل بھی معاملات ایسے ہی ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور یہ چیزیں ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو سیکھنے کے لیے خدا کے پاک کلام کی طرف جاتے ہیں، دیکھیں جب خدا نے اپنے احکامات دیے تو سب سے پہلا حکم اس نے یہ دیا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، یعنی پہلا کہ ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے، پہلا حکم واضح کرتا ہے، اور دوسرا حکم عبادت کے طریقے کے بارے میں بتاتا ہے کہ پہلا کہ صرف خدا کی عبادت، اور دوسرا طریقہ بھی وہ جو خدا نے دیا ہے۔ لیکن جب ہم ان مزاروں کی بات کرتے ہیں، پیروں فقیروں کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ وہ طریقہ ہے جو دنیاوی ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو خدا کا نہیں بلکہ اس دنیا کا ہے، اور ہم یاد رکھیں دنیاوی نہیں ہیں، دنیا میں رہ کر ہم دنیا کے نہیں ہیں، اور ہم نے وہ کام کرنا ہے جو خدا سکھاتا ہے، اس کا پاک کلام سکھاتا ہے، یعنی کہ ہمارا خدا خود بھی خالص ہے، اس کا پاک کلام بھی خالص ہے، اور جو طریقہ کار اس نے ہمیں دیا ہے ہم نے اسی کے مطابق زندگی میں آگے بڑھنا ہے، تبھی جا کر ہمیں کامیابی بھی ملے گی۔ اس لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک پادری صاحب کہیں کسی علاقے میں گئے، اور جب وہ گھروں میں جا رہے تھے وزٹ کے لیے، تو ایک گھر میں کیا ہوا کہ جب انہوں نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے آواز دی کہ بھائی جی، بہن جی، اور یہ کہتے ہوئے پادری صاحب آگے چلے گئے۔ آگے جب جا کر دیکھا تو جو آگے ایک عورت تھی وہ اپنے کمرے کے ایک کونے میں کھڑی ہے، اور اس نے وہاں پر کسی پیر اور فقیر کے لیے دیا جلایا ہوا ہے۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ پادری صاحب نے مجھے یہ دیکھ لیا ہے تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ پادری صاحب جی، بالے شادی میں چیلیاں تے یسوع مسیح اپنے تھائیں، یعنی کہ میں اس بالے شاہ کو جو ہمارا پیر ہے میں اس کو بھی مانتی ہوں، اور میں نے یسوع مسیح کو بھی اس کی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ ملاوٹ والا ایمان یہ خدا کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اس تصویر میں بھی بظاہر پیروں والا لباس، بظاہر پیر اور فقیر، اور بظاہر ایک مزار جو دنیا کا طریقہ ہے، اور اوپر آیت لکھ دی ہے خدا کے پاک کلام کی زبان سے اگر دیکھا جائے تو آیت میں لکھا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ اگر بھائی خداوند آپ کا چوپان ہے تو اس چوپان پر آپ بھروسہ بھی کیجئے۔ اگر آپ کا ایمان اس کی ذات پر ہے تو طریقہ کار بھی وہی اپنائیے جو اس نے دیا ہے، یا پھر اوپر سے آپ آیت کو ختم کر دیں، نیچے سے جو آپ نے صلیب کا نشان بنا رکھا ہے یا آپ اس کو ختم کر دیں۔
یہ جو مکسر ہے، یہ جو کھچڑی ہے، یہ کسی صورت خدا کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس بات کو بطور مسیحی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا خدا خود خالص ہے، اس کا پاک کلام خالص ہے، اس کا اکلوتا بیٹا خالص ہے، اور اس نے خالص محبت ہمارے ساتھ رکھی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ایمان ہم اس کی ذات کے اوپر رکھتے ہیں وہ بھی بالکل خالص ہو، ملاوٹ والا نہ ہو۔ ملاوٹ والا ایمان، یاد رکھیں، آپ کو تباہی میں لے کر چلا جائے گا، لیکن اگر آپ کا ایمان واقعی خالص ہے، جس کا پاک کلام میں ذکر کیا گیا ہے، اور خدا کے بندے مقدس یوحنا نے لکھا ہے اپنے انجیلی بیان کے 30 باب کی 16ویں آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ دیکھیں، خدا کی محبت میں ملاوٹ نہیں ہے، اس کے اکلوتے بیٹے میں جو اس نے بخشا اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر آپ کا ایمان بھی خالص ہے تبھی آپ اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے۔ ضرور اپنی زندگی پر غور کریں اور ایسی چیزوں سے بچیں، ایسی چیزوں سے کنارہ کریں، اور اپنے ایمان کو اسی راستے پر گامزن کریں، کیونکہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 16ویں زبور کی اس آیت کو کبھی مت بھولا کریں کہ غیراں دے نہ لبن دے، کول قرار نے جیڑے اونا دے دکھ صدا ودن گے بتیرے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔